ویک صاحب اس بارے میں بتائیے گا کہ اس بل کا سامنے آنا، پھر بلنکن کا پاکستان کے بارے میں بیان، پھر جو اب ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بیان، تو یہ ساری جو ایک ہوا بن رہی ہے، تو پاکستان کے خلاف امریکہ کی اب نئی اسٹریٹجی کیا سامنے آنے والی ہے؟ اور بالخصوص اگر فرض کریں وہ سینکشنز وغیرہ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے پاکستان پر کیا گہرے اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے میں آج آپ کے خدمت میں ایک ایسا جملہ عرض کرنے لگا ہوں جو عام حالات میں نہیں بولا جاتا اور اسے پسند بھی شاید اتنا نہیں کیا جاتا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہیں وہ آپس میں فطری اتحادی ہیں۔ میں آج آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان فطری دشمن ہیں۔ اچھا، وہ یوں دیکھیں کہ گزشتہ پون صدی میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے بھی رہے ہیں، لیکن ایک طرف یعنی امریکی سائڈ پر تو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بہروپیہ پن، آپ کو نظر آئے گا فریب، دھوکہ دہی نظر آئے گی، اور پاکستان کی سائڈ پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی اقتدار کی ہوس، دولت کی لالچ۔ دوستی دونوں طرف نہیں تھی، یعنی وہ سب کچھ بہروپیہ بن کے کر رہے تھے، دوست نہیں تھے، دشمن تھے، روپ دارا ہوا تھا۔ اور یہ ہمارے پاکستانی جو تھے یہ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے، یہ اپنی ذاتی دولت مراد حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی اولادوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے، وگرنہ دوستی کا کوئی تک بنتا نہیں تھا۔ دیکھیے 1945 کے بعد جب امریکہ بنا ہے سپر پاور، تو اس وقت اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تو سوویت یونین اور کمیونزم تھا۔ اسلام تو اس کے بعد کا مسئلہ تھا۔ جی، تو اس نے اس کے لیے تو اس کو ضرورت تھی، اس نے پاکستان سے تعلقات بنائے، اسلامی ممالک سے تعلقات بنائے، اور پاکستان کو جیسے میں نے کہا ہے اقتدار اور دولت کی لالچ دے کر ان کو ساتھ ملایا، وگرنہ دوستی نہیں تھی۔ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کا اس نے ایک بہروپ بڑا دوست کا۔ پھر ایک دم آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین نے حماقت کی، بہت بڑی حماقت کی، افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ اب افغانستان پہ حملے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر وہ دوستی جو ہے ذرا مضبوط ہو گئی، خوب ڈالر وہاں سے آئے، خوب پیار محبت ہوا، ڈالر آیا اور یہاں کے لوگوں نے خوب عیاشی کی ان ڈالروں پر۔ دوستی نہیں تھی، خرید و فروخت تھی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو مشرف کے دور میں پھر امریکہ نے یوں کہہ لیجیے خودکش حملہ کر دیا افغانستان پہ۔ ایک بار پھر پاکستانیوں کی ضرورت تھی، ایک بار پھر پاکستانیوں کو خرید لیا گیا، ایک بار پھر امریکہ اپنا مطلب نکال رہا تھا۔ تمام باتوں کے باوجود امریکہ کی اصل دشمنی، امریکہ کا اصل ہدف پاکستان تھا۔ پہلے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلے وہ سوویت یونین اور کمیونزم کی وجہ سے اپنی اس دشمنی کا اظہار نہ کر سکا، اور پھر بعد میں خود امریکہ نے حملہ کیا اور پاکستان اس کی ضرورت بن گئی، تب اس وجہ سے بھی وہ پاکستان سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار نہ کر سکا، یعنی کہ اسے پاکستان کی ضرورت پڑتی رہی۔ جب بھی وہ دشمنی کرنے چاہتا تھا، اپنا اصل روپ دکھانا چاہتا تھا، کوئی نہ کوئی عالمی سطح پر ایسا موڑ آ جاتا تھا کہ اس کی مجبوری بن جاتی تھی پاکستان کی دوستی۔ اب امریکہ کے سامنے کوئی مفاد نہیں ہے، میری نظر میں کوئی مفاد، ایک مفاد ہو سکتا تھا لیکن پاکستان وہ مفاد اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ مفاد کیا ہے کہ پاکستان چین کے گراؤ میں اس کا ساتھ دے دے۔ یہ اگر آج پاکستان تیار ہو جائے، میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، اگر آج پاکستان انڈیکیشن دے دے کہ میں چین کے گراؤ میں چین کو محصور کرنے میں آپ کا ساتھ دوں گا، عملی طور پر ساتھ دوں گا، تو ساری سینکشنز کیا ڈالر پھر آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے محبتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے اس وقت۔ لیکن اب اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان بھی اب ایسی جگہ پہ آگے ہے، یا ادھر یا ادھر، لہٰذا اب کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ امریکہ اپنی اس جسے میں فطری دشمنی جسے میں نے کہا ہے، اس فطری دشمنی کا اظہار نہ کرے۔ اب پاکستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کی ایک جو طاقت ہے
وہ ان کے خلاف ہو چکی ہے. لہٰذا میرے نزدیک اصل ضرورت تو یہ ہے، اگر آپ پوچھیں تو ہم اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، وگرنہ دنیا میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو ہمیں امریکہ سے بچا سکے. کیا کر رہا ہے امریکہ؟ ذرا اس کو سمجھ لیجئے. اس نے جتنے ہمیں قرضے دیے ہیں پچھلی پون صدی میں، وہ قرضوں کا 70%، 80%، 85% پہلے کٹ جاتا تھا، پہلے ہی وہاں رہ جاتا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے سیاستدانوں کے بینک بیلنس تو بڑھ گئے، لیکن قوم مقروض سے مقروض ہوتی چلی گئی. اور اب قوم اس وقت بری طرح مقروض ہے. مقروض کے لیے بولنا، بڑا کام کرنا، جرم سے کام لینا آسان نہیں ہوتا. اس وقت مقروض ہیں ہم، ہماری مالی حالت، ہماری معاشی حالت اچھی نہیں ہے، تو اس وقت وہ تلا ہوا ہم پر سینکشنز لگانے پر. لیکن اگر بیگ صاحب وہ لگا دیتا ہے تو پھر تو ہماری معاشی حالت مزید دیکھیں بالکل سیدھی بات ہے. پاکستانیوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جب کہ ہماری معاشی حالت اتنی دگرگوں ہے، اگر پابندیاں لگا دیتا ہے امریکہ تو اللہ بچائے تو بچتے ہیں ہم، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ بچائے تو بچتے ہیں، وگرنہ ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم سروائیو کر سکیں گے. اللہ بچائے، یا ہمیں اتنا یعنی ایسا عزم عطا فرما دے، ایسی طاقت عطا فرما دے، ایسا ایمان عطا فرما دے کہ ہم ڈٹ جائیں کہ جیسے وہ بھٹو نے کہا تھا نا، آپ کو یاد ہے کہ گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے. وہ ہوا یہ کہ گھاس کھانے کی اس وقت نوبت نہ آئی. جیسے کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ رشیا آ گیا، رشیا نے ہمیں گھاس نہ کھانے دی بلکہ سونے کے چمچے دیے ہمارے منہ میں. پھر جب ہم گھاس کھانے کا وقت آیا 9/11 ہو گیا. اب کوئی اور عذر نظر نہیں آتا، کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی چیز نہیں نظر نہیں آتی جس کا ہم سہارا لے سکیں. ایک ہی چیز تھی، میں نے عرض کیا کہ پاکستان اپنا رخ ایک دفعہ پھر امریکہ کی طرف موڑ لے، چین کا محاصرہ شروع کر دے. یہ بھی کوئی فیزیبل آپشن تو نہیں ہے نا جتنا چائنا کی یہاں. یعنی یہ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ ہم چند سال اور عیاشی کر سکیں گے، اس کے بعد شاید ہمارا نام و نشان مٹ جائے. لہٰذا وہ سینکشنز لگائے گا اکانومی کے حوالے سے. پہلی مہنگائی کا جو حالت ہے، عوام پہلے ہی جو ہے وہ اس طرح آپ مزید اس پر کر رہے ہیں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ سینکشنز لگائے گا، وہ میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں اتنا بدنام کرے گا اور ہمارے اندرونی حالات کو اس طرح اچھالے گا کہ یہاں ایسے طبقات پیدا ہو جائیں گے جو ایک تو لوگ تنگ آئیں گے، اور دوسری یہ بات ہے پہلے ہی تنگ ہے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اللہ نہ کرے خود اندرونی طور پر خانہ جنگی کی طرف، انریسٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. لہٰذا اصل یہ بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ امریکہ ہمارا فطری دشمن ہے، وہ دشمنی پر اترا ہوا ہے، اور عوام و حکمران دونوں اس بات کو سمجھیں کہ ان کی دشمنی کا مقابلہ صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے رویے درست کر لیں. پہلے دنیاوی طور پر کریں، اپنے رویے درست کر لیں، اپنی عادتیں درست کر لیں، یہ حرام خوری سے ذرا بچیں، اور یہ عیاشی کی زندگی کے بجائے محنت اور جستجو کی زندگی گزاریں، تب ہم بچ سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امریکی عوام بھی خاص طور پر اپنے میڈیا پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے، بہت زیادہ انحصار کرتی ہے. وہاں یہ تاثر دے دیا گیا ہے تمہیں شکست نہیں ہوئی، پاکستان نے یہ سب کچھ ہم سے غداری کی ہے. پاکستان پیسے ہم سے لیتا تھا، کام فان طالبان کا کرتا تھا. یہ وہاں میسیج دیا گیا، وہاں یہ بتایا گیا عوام بھی ہمارے خلاف ہے، وہاں کی حکمران بھی خلاف ہیں. لہٰذا نظر یہی آتا ہے کہ وہاں سے ہماری طرف سینکشنز بھی لگیں گی، میڈیا بھی ہمارے خلاف بولے گا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا یہاں بھی کچھ لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ ہر صورت حال سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے.